بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے دراست النو یہ مختصر رسالے کا سبق نمبر 2 آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا یہ مکمل ہوا تھا۔ آج کا جو سبق نمبر کے اندر 7 نمبر ہیڈنگ سے جو شروع ہے وہ ہے کہ پچھلے بیان کر دیا تھا آپ کے سامنے کہ جملے کے بارے میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل معروف اور فاعل یا فعل مجہول اور نائب فاعل سے مل کر بنا ہو، یعنی چاہے وہ فعل معروف اور فاعل سے مل کر بنے، چاہے وہ فعل مجہول اور نائب فاعل سے مل کر بنے، دونوں کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جیسے ذہب زید، زید گیا، ضرب بکر، بکر مارا گیا۔ یہاں پر ذہب یہ فعل معروف ہے تو اور یہ زید اس کا فاعل ہے، تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ اور اسی طرح ضرب یہ فعل مجہول ہے اور بکر یہ اس کا نائب فاعل ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ مزید دوسری اس کی تعریف یوں بھی کی آتی ہے کہ جس جملے کی شروعات فعل سے ہو، چاہے وہ فعل معروف ہو یا فعل مجہول، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ فعل معروف اسے کہتے ہیں جس کا کرنے والا فاعل معلوم ہوتا ہے، اور فعل مجہول اسے کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو ایسے 2 اسموں سے مل کر بنا ہو کہ ان میں سے کسی ایک اسم کو ساقط کر دینے پر جملہ باقی نہ رہے۔ انہوں نے ایک تعریف یوں کی اس کی، اور مزید اس کی آسان ایک تعریف یوں ہوتی ہے کہ جس جملے کی شروعات اسم سے ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یعنی اس جملے کو کہتے ہیں جو ایسے 2 اسموں سے مل کر بنا ہو کہ ان میں سے ایک کو ساقط کر دینے پر جملہ باقی نہ رہے۔ جیسے زید قائم، زید ذاہب، تو زید یہ 2 جملوں سے 2 اسم ہے، ایک زید ایک اسم ہے، ذاہب ایک اسم ہے، ان میں سے اگر ایک کو بھی ساقط کر دیں گے تو جملہ باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کی ایک تعریف کے حساب سے کہ جس جملے کی شروعات اسم سے ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید کی شروعات اسم کی جو ہے شروعات ہو رہی ہے زید اسم سے، اب دوسرا والا جملہ جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا والا جو لفظ ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں زید بھی اسم ہے، ذاہبن بھی اسم ہے، لیکن ذاہبن کی جگہ اگر ہم قامہ لائیں تو پہلا والا اسم ہے، قامہ جو ہے یہ فعل ہے۔ ان 2 اسموں میں سے جو مسند الیہ ہو اس کو مبتدا، اور جو مسند ہو اس کو خبر کہتے ہیں۔ یعنی مسند الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے، اور مسند جسے کہتے ہیں جس کی اسناد کی گئی ہو۔ تو یہاں دیکھیں کہ زید ذاہب، زید جانے والا ہے تو زید کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، لہذا زید مسند الیہ اور مبتدا ہے، اور اسناد کی جا رہی ہے ذاہب کی یعنی جانے کی، تو زید ذاہب یہ مسند ہے اور خبر ہے۔ خبر کبھی جملہ فعلیہ اور کبھی جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، جو ہم نے پیچھے بیان کیا وہی مصنف فرما رہے ہیں۔ خبر کبھی جملہ فعلیہ اور کبھی جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، جیسے زید یذهب غلامہ، زید کا غلام جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر زید یہ مبتدا ہے اور یذهب غلامہ یہ پورا جملہ مل کر اس کی خبر ہے، اور یہ خبر کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور دوسری مثال زید ابوہ عالم، زید کا باپ عالم ہے۔ یہاں زید مبتدا ہے اور ابوہ عالم یہ پورا جملہ مل کر اس کی خبر ہے، اور یہ خبر کیا ہے؟ یہ اسمیہ ہے۔ خبر جملہ اسمیہ ہے کہ ابو یہ اسے شروع ہو رہا ہے، یہ اسم ہے، تو خبر جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی۔ نمبر 8 کلمے کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ کلمے کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخری حرف یا حرکت عامل کے آنے کی وجہ سے بدل جائے، کیونکہ اعراب 2 طرح سے ہوتا ہے، اعراب بالحرف یا اعراب بالحرکت۔ اسی لیے انہوں نے کہا معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخری حرف یا حرکت عامل آنے کی وجہ سے بدل جائے، جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن میں زیدن، میں مررت بزیدن میں زیدن۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلے والے میں زیدن پر
جا آیا تو اس جا کی وجہ سے زیدن پر جو ہے تنوین ضمہ آیا، رأیتو جب عامل آیا تو اس کی وجہ سے زیدن پر اب کیا ہوا، اس پر نصب آیا، اور مررتو بے زیدن، بے کی وجہ سے با کی وجہ سے اب زیدن پر یہ کسرہ آیا۔ تو یہ چینج ہوتا جا رہا ہے، پہلے عامل جا کی وجہ سے زیدن ضمہ ہوا، دوسرے رأیتو کی وجہ سے زیدن ہوا، اور تیسرے با کی وجہ سے زیدن ہوا۔ اور یہ اعراب بالحرکت کی مثال ہوئی۔ اعراب بالحرف کیا ہے، بتایا تھا کہ اس کا آخری حرف یا حرکت عامل کے آنے سے بدل جائیں۔ تو یہاں پہلے میں عامل جا ہے، دوسرے میں رأیتو ہے، تیسرے میں با ہے۔ اب اعراب بالحرف کی مثال دے رہے ہیں، جا ذو مالن، مال والا آیا، رأیتو ذا مالن، میں نے مال والے کو دیکھا، مررتو بذی مالن میں ذو، یہ لفظ ذو دیکھیں آپ تینوں حالتوں میں، پہلی میں اس کا اعراب بالحرف واو کے ساتھ آیا، دوسری میں الف کے ساتھ آیا، اور تیسری میں یا کے ساتھ آیا۔ تو یہ اعراب بالحرف ہے، اور یہ عامل جا، رأیتو اور با کے آنے کی وجہ سے چینج ہو گیا۔ مبنی معرب اسے کہتے ہیں جس کا آخر حرف یا حرکت عامل کے آنے سے تبدیل ہو جائے، اور مبنی اس کلمے کو کہتے ہیں کہ عامل کے آنے سے نہ اس کا آخری حرف بدلے اور نہ آخری حرکت بدلے۔ جیسے جا ہاؤلائی، یہاں رأیتو ہاؤلائی، مررتو بہاؤلائی میں ہاؤلائی، یہاں پر آپ دیکھیں پہلے میں جا عامل آیا تب بھی ہاؤلائی ہے، رأیتو عامل آیا تب بھی ہاؤلائی ہے، اور بررتو بے ہاؤلائی میں با آیا تب بھی ہاؤلائی۔ تو تینوں حالتوں میں ہاؤلائی میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، تو اب ہم کہیں گے کہ یہاں پر ہاؤلائی یہ مبنی ہے کہ اس پر عاملوں کے آنے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں ہوا۔ عامل کل 21 ہیں جن کا مفصل بیان آئے گا۔ اب یہاں پر نمبر 9 بیان فرما رہے ہیں، مبنی 6 ہیں، مبنی 6 ہیں، اور اس کے علاوہ جو بیان کریں گے وہ معرب ہوگا۔ مبنی 6 ہیں، نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف، نمبر 3 تمام حروف، نمبر 4 جملہ، نمبر 5 اس میں غیر متمکن، اس کی قسمیں آگے آئیں گی، اور وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید ہو۔ تو فعل مضارع تو معرب ہوتا ہے، لیکن وہ فعل مضارع جب اس کے آخر میں نون جمع مؤنث ہو تو نون جمع مؤنث ہر فعل مضارع کے 2 صیغوں میں ہوتا ہے، اور جب لام تاکید آ جائے اس پر نون تاکید تو ایسی صورت میں مضارع کے وہ 14 صیغے پورے کے پورے مبنی ہو جائیں گے۔ اب بیان فرما رہے ہیں معرب صرف 2 ہیں، ایک اس میں متمکن ہے، اور وہ فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ تو نون تاکید سے جب خالی ہوگا تو اس طرح سے 12 صیغے ہی بنیں گے جو معرب ہوں گے، اور عام طور پر 12 صیغے تو معرب ہوتے ہی ہیں، کیونکہ جمع مؤنث اور کا 2 صیغے ہوتے ہیں وہ مبنی ہوں گے۔ ایک تو اس میں متمکن معرب ہیں، اور وہ فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ نمبر 10 اس میں غیر متمکن کی 14 قسمیں ہیں، اس میں غیر متمکن کی 14 قسمیں ہیں۔ اب یہاں بیان فرما رہے ہیں، سب سے پہلی ہے اول ضمیر، ضمیر آگے آ رہی ہے ضمیروں کا بیان، جیسے کہ ہوا، ایا یا ایانا، یا کہہ دیں انا نحنو انتا انتما، تو یہ ضمیر ہو گئیں۔ دوم اس میں اشارہ، جیسے حاذا، حاذان، ہاؤلائی، اولائی کا یہ اس میں اشارہ، یہ بھی اس میں غیر متمکن میں، اور اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ تیسرا ہے یہ مبنی اس لیے ہے کیونکہ یہ اپنے معنی میں حرف کی طرح محتاج ہوتے ہیں، جیسے حرف ملانے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی ضمیر بھی اپنے اس کی محتاج ہوتی ہے ضم ضمیمہ کی، اسی طرح اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تین اس میں موصول یہ بھی مبنی ہے کیونکہ یہ اس میں موصول صلے کا محتاج ہوتا ہے، الذی، اللذان وغیرہ۔ چہارم اس میں فعل یہ بھی کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، یہ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم یہ ہے۔ پنجم اس میں صوت، یعنی جو کسی جانور وغیرہ کی آواز کی جائے، جیسے کہ غاق، کوے کی آواز کے لیے اوہ وغیرہ۔ ششم اس میں ظرف، جیسے از، اذا، متا، ایانا وغیرہ، یہ بھی مبنی، یہ بھی غیر متمکن کی قسم ہے۔ ہفتم اس میں کنایا، جیسے کہ کم و قضا۔ ہشتم مرکب بنائی، جیسے احدہ، عشرہ وغیرہ۔ اور نہم منادہ معرفہ، نہم منادہ یعنی نویں قسم ہے منادہ معرفہ، جو نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو، یا نہ مضاف ہو جیسے یا عبداللہ، یہ تو مضاف ہے، اور نہ مشابہ مضاف ہو جیسے یا طالعاً جبلاً، تو یہ بھی نہ ہو جیسے کہ یا زیدو کہہ لیں۔ تو یہ منادہ معرفہ اور زیدو معرفہ بھی ہے، اور نہ مضاف ہے
نہ مشابہ مضاف ہے تو یہ بھی مبنی ہوا۔ دوسرا 10واں ہے لا نفی جنس کا اسم جو نہ معرفہ ہو نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو، جیسے لا رجل فی الدار، تو یہ لا نفی جنس کا اسم لا رجل یہ اسم ہے جو مبنی برفتح ہے، نہ تو یہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے اور نہ یہ معرفہ ہے۔ 11ویں قسم ہے مضاف بجملہ، جو کسی جملے کی طرف مضاف ہو، جیسے اگر یوں کہیں کہ یوم ینفع اللہ الصادقین، تو اس طرح سے 11ویں قسم مضاف ہو جو کسی جملے کی طرف، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن ہے۔ اور 12ویں قسم ہے اس میں استفہام، جیسے اس میں استفہام حل ہو گیا اور آ ہو گیا یہ وغیرہ، اسی اس میں استفہام ہو گیا جیسے حل ہو گیا، من ہو گیا اور ما ہے وغیرہ۔ 13ویں قسم ہے اس میں شرط، لو وغیرہ جو ہے یہ بھی اس میں غیر متمکن ہے۔ اور 14ویں قسم ہے فعال کا ہم شکل، یعنی فعال کا ہم شکل جیسے ضراب، قطام وغیرہ۔ نمبر 11 ضمیر، 70 ضمیریں ہیں جن میں سے 14 ضمیر مرفوع متصل ہیں جو فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، تو ان کو ہم بولتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ 14 ہیں ضربتو، یہ تا ضمیر اس کے اندر متصل ہے تو یہ مرفوع ہے، واحد متکلم کا صیغہ میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم نے مارا، ضربتم تم نے مارا، ضربتی تو نے مارا، ضربتما تم دو عورتوں نے مارا، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا، ضربا اس ایک مذکر نے مارا، ضربا ان دو مذکروں نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا، ضربتا ان دو عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا۔ اور 14 مرفوع منفصل، مرفوع منفصل یعنی وہ ضمیر جو محل رفع میں ہو لیکن اپنے عامل سے جدا ہو، جیسے انا یہ متکلم کی ضمیر، میں، نحنو ہم سب، انتا تو، انتما تم دو، انتم تم سب مذکر، انتی تو مؤنث، انتما تم دو مؤنث، انتنا تم سب مؤنث، ہوا وہ مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث۔ 14 منصوب متصل، ایسی منصوب متصل یعنی جو محل نصب میں ہوتی ہے اور یہ مفعول وغیرہ بنتی ہیں۔ پہلی ہے اس میں سے ضربنی، یہ ضمیر ہے جو بنی، یہ اس نے مجھے مارا، ضربنا اس نے ہمیں مارا، نا ضمیر منصوب ہے اور متصل ہے مفعول بنے گی۔ ضربا کا اس نے تجھے مارا، ضربکما ان دونوں نے اس نے تمہیں دونوں کو مارا، ضربکم اس نے تم دو سب کو مارا، ضربکی اس نے تجھے مارا، ضربکما اس نے تم دونوں کو مارا، ضربکننا اس نے تم سب عورتوں کو مارا، ضربہو اس نے اس مذکر کو مارا، ضربہما اس نے ان دو مذکروں کو مارا، ضربہم اس نے ان سب مذکروں کو مارا، ضربہا اس نے اس مؤنث کو مارا، ضربہما اس نے ان دو مؤنثوں کو مارا، ضربہن اس نے ان سب مؤنثوں کو مارا۔ اور 14 منصوب منفصل ہیں، یعنی وہ ضمیریں جو منصوب ہوتی ہیں اور محل نصب میں ہوتی ہیں اور اپنے عامل سے جدا ہوتی ہیں۔ ایایا مجھ کو، ایانا ہم سب کو، جمع تک ایاکا تجھ کو، مذکر کو ایاکا تم دونوں کو، ایاکم تم سب کو، ایاکی تو ایک مؤنث، ایاکما تم دو مؤنث ہے، ایاکنا تم سب مؤنث، ایاہو اس ایک مؤنث، ایاہما ان دو مؤنث ہے، ایاہم ان سب، ایاہما ایاہو اس مذکر، ایاہما وہ دو مذکر، ایاہم وہ سب مذکر، ایاہا وہ ایک مؤنث، ایاہما وہ سب مؤنث، ایاہن وہ سب مؤنث۔ ان کا جو ترجمہ جب کریں گے تو آرام سے جب فعل ہوگا اس کے اعتبار سے اچھی طریقے سے ہوگا، جیسے کہ ہم یوں کہیں گے کہ ضربا ایاکا اس نے تجھے مارا، اب یہاں آسانی سے ہو جائے گا۔ تو جب بھی یہ آئیں گی ضمیریں کسی بھی اس کے اندر تو الگ آئیں گی، کسی فعل کے ساتھ متصل نہیں ہوں گی اور محل نصب میں ہوں گی جو مفعول وغیرہ بنیں گی، تو اس کے ساتھ ان کا عامل جو متصل نہیں ہوں گی۔ اور 14 مجرور متصل، 14 مجرور متصل یعنی وہ ضمیریں جو محل جر میں ہوتی ہیں اور اپنے عامل کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، یعنی حرف جر کے ساتھ۔
اور 14 مجرور متصل ہیں، جیسے لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، لکا تمہارے لیے، لکما تم دو کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکی تو ایک مؤنث کے لیے، لکما تم دو مؤنثوں کے لیے، لکنہ تم سب مؤنثوں کے لیے، لہو اس ایک مذکر کے لیے، لہما ان دو مذکروں کے لیے، لہم ان سب مذکروں کے لیے، لہا اس ایک مؤنث کے لیے، لہما ان دو مؤنثوں کے لیے، لہن ان سب مؤنثوں کے لیے۔ تو یہ ضمیریں ہوئیں پوری 70 ضمیریں، 14 ضمیریں مرفوع متصل تھیں، 14 مرفوع منفصل اور 14 منصوب متصل، 14 منصوب منفصل اور 14 مجرور متصل۔ تو اس طرح 14 پنجے 5 قسمیں، 14 اور ہر 5 قسم کو 14 کو 5 میں ضرب دیں گے تو 70 ضمیریں ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سبق آج کا دراست النحو کا مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارشاد کریں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوال میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔